الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو۔ مثلا کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے، نہ بیٹھا تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ دوسری قسم اعتکاف نفل ہے، اور نفل اعتکاف کی ہے کہ جب بھی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس اعتکاف میں وقت اور روزے کی کوئی پابندی نہیں ہے، مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا قسم اعتکاف مسنون ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے جو سنتی مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنتی مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے محلے میں اگر ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو پورا محلہ ترک سنت کے جرم میں گناہگار ہو جائے گا۔ اعتکاف مسنون 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے کچھ وقت پہلے شروع کیا جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے، آپ نے کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ ایک سال حضور پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، جب ختم ہوا تو فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھا تھا، پھر مجھے بتلایا گیا کہ وہ بعد میں ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اسی لیے پھر آپ نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت پر کے احادیث وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، ایک خندق کی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اسی طرح حضرت علی بن حسین اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اور پھر اعتکاف کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک انسان حالت اعتکاف میں ہو اس کا ہر لمحہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا سونا، اس کا کھانا پینا اور اس کی ایک ایک نقل و حرکت عبادت میں داخل ہوتی ہے۔
تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو بڑا متبرک ہے، پورے رمضان کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، تو اس بابرکت وقت میں گناہوں سے دور رہنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ علامہ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو بادشاہ کے دروازے پر جا کر پڑ جائے کہ جب تک میرا کام نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو سخت سے سخت دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے، ان کے دروازے پر اگر کوئی جا کر پڑ جائے تو اس کے نوازنے میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا یقینی طریقہ اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف بہت ہی اہم عبادت ہے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔